پوم نمبر 4 گڈ ٹمبر. آج کی جو ہماری پوم ہے وہ ہے گڈ ٹمبر، مطلب اچھی لکڑی. گڈ ٹمبر یہ ان لکڑیوں کو کہا جاتا ہے جو فرنیچر بنانے کے استعمال میں آتی ہیں یا اور دوسری لگزریس چیزیں بنانے کے لیے استعمال میں آتی ہیں. مطلب یہ لکڑی کی ایک اچھی کوالٹی جو ہوتی ہے یا اچھی کوالٹی کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں گڈ ٹمبر. تو یہ بیسیکلی ایک موٹیویشنل پوم ہے جس کو لکھا ہے ڈاگلس میلک نے. تو یہ بیسیکلی ایک امریکن پوئٹ ہے. ان کو وڈ کٹر پوئٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اکثر لکڑہاروں کے اوپر اپنی پوم کو لکھا کرتے تھے. تو یہ بیسیکلی ایک موٹیویشنل پوم ہے جس میں یہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ گڈ ٹمبر جس طریقے سے ایک لکڑی میں گرو کرتی ہے اسی طریقے سے آپ کے اندر بھی گرو کر سکتی ہے اگر آپ محنت اور لگن سے کسی کام کو سر انجام دیں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اسٹینزا 1. The tree that never had to fight. وہ درخت جس کو کبھی لڑنا نہیں پڑا. For sun and sky, سورج کے لیے اور آسمان کے لیے. And air and light, اور ہوا کے لیے اور روشنی کے لیے. But stood out in the open plain. لیکن وہ کھڑا رہا ایک سپاٹ یا چٹیل میدان میں یا کھلے میدان میں. And always got its share of rain. اور ہمیشہ اس نے حاصل کر لیا اپنا حصہ بارش سے. Never become a forest king. وہ کبھی بھی جنگل کا بادشاہ نہیں بن سکتا. But lived and die. صرف وہ جیتا ہے اور مر جائے گا. A scrubby thing. ایک غیر اہم چیز کے جیسے. یعنی کہ اس اسٹینزا میں شاعر آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا درخت جس کو کبھی لڑنا نہیں پڑا، جس کو سورج، آسمان، ہوا اور روشنی کے لیے کبھی فائٹ نہیں کرنی پڑی، بس وہ کھلے میدان میں کھڑا رہا اور اسے ہر ایک نے آ کر اس کا حصہ دے دیا. جیسے بارش ہوئی تو اسے اپنا حصہ مل گیا. تو ایسا درخت جس کو کبھی فائٹ نہیں کرنی پڑی اپنے حصے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، تو ایسا درخت کبھی بھی جنگل کا بادشاہ نہیں بن سکتا بلکہ وہ جیے گا اور مر جائے گا ایک معمولی سی چیز کی طرح. سیکنڈ اسٹینزا میں آتے ہیں. اب سیکنڈ اسٹینزا میں یہ درخت کی مثال کو آدمی سے کمپیئر کریں گے. The man who never had to toil. وہ آدمی جسے محنت نہیں کرنی پڑی. To gain and farm his patch of soil. حاصل کرنے کے لیے اور کھیتی باڑی کرنے کے لیے اپنے زمین کے ٹکڑے کو. Who never had to win his share of sun. اور جس نے کبھی نہیں جیتا اپنا حصہ سورج سے and sky آسمان سے and light روشنی سے and air اور ہوا سے. Never become a manly man. ایسا آدمی کبھی بھی مردانہ آدمی نہیں بن سکتا. But lived and died. صرف وہ جیتا ہے اور مر جاتا ہے as he began. جیسا وہ شروع ہوا تھا. یعنی کہ وہ آدمی جس نے کبھی محنت نہیں کری اپنی چیز حاصل کرنے کے لیے، اپنی چیز کے اوپر خود کھیتی باڑی کرنے کے لیے، اور وہ کبھی جیتا نہیں اپنا حصہ بلکہ اس کو دیا گیا، تو ایسا آدمی کبھی بھی مردانہ آدمی نہیں بن سکتا بلکہ وہ جیسا پیدا ہوا ہوتا ہے ویسے ہی وہ جیتا بھی اور ویسے ہی وہ مر جاتا ہے. تو تیسرے اسٹینزا کی طرف چلتے ہیں. گڈ ٹمبر ڈز ناٹ گرو وتھ ایز. گڈ ٹمبر جو ہوتی ہے، اچھی لکڑی جو ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آسانی میں پیدا نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ کے حالات بہت اچھے ہیں تب گڈ ٹمبر آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی. گڈ ٹمبر تو جب پیدا ہوگی جب حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے. دا اسٹرانگر ونڈ دا اسٹرانگر ٹریز. جتنی تیز ہوائیں اتنا ہی مضبوط درخت. دا فردر اسکائی دا گریٹر لینتھ. اور جتنا اونچا آسمان اتنی ہی بلند لمبائی. دا مور دا اسٹارم دا مور دا اسٹرینتھ. جتنے زیادہ طوفان اتنی زیادہ طاقت. بائی سن اینڈ کولڈ. سورج میں اور سردی میں، یا ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں گرمی میں اور سردی میں. بائی رین اینڈ سنو. اور بارش میں اور برف باری میں. ان ٹریز اینڈ مین. درختوں میں اور انسانوں میں گڈ ٹمبر گرو. گڈ ٹمبر اس وقت گرو کرتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کے اندر بھی گڈ ٹمبر آپ چاہتے ہیں کہ گرو کرے
تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گڈ ٹمبر کبھی بھی آسانی میں پیدا نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ کے ساتھ سارے ہی معاملات اچھے چل رہے ہیں, سارے ہی سرکمسٹانسز اچھے چل رہے ہیں, تو آپ کے اندر گڈ ٹمبر گرو نہیں کرے گی. گڈ ٹمبر تو ایک ایسی کوالٹی کا نام ہے جو کہ ہمیشہ مشکلات میں پیدا ہوتی ہے, اور ہمیشہ جب وقت آپ کا برا چل رہا ہوتا ہے اسی وقت پیدا ہوتی ہے. اسٹینزا 4 کی طرف چلتے ہیں ہم. Where thickest lies the forest growth, جہاں گھنے جنگل ہوتے ہیں, we find the patriarch of both, وہاں ہم دونوں کے سربراہوں کو پاتے ہیں. and the whole council with the stars, اور جو کہ باتیں کرتے ہیں ستاروں سے. whose broken branches show the scars, اور جن کی ٹوٹی ہوئی شاخیں ان کے زخم دکھا رہی ہوتی ہیں. of many winds, بہت ساری ہواؤں کے. and much of strife, اور بہت ساری لڑائی کے. this is the common law of life, یہ عام سا قانون ہے زندگی کا. یعنی کہ جہاں پر گھنے گھنے جنگل ہوتے ہیں, کیونکہ وہیں پر کمپٹیشن ہوتا ہے, تو وہاں پر آپ کو انسانوں اور پودوں کے دونوں کے سربراہ ملیں گے, اور وہ اتنے بڑے سربراہ ہوتے ہیں کہ وہ ستاروں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی ٹوٹی ہوئی شاخیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے زخم کو دکھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ زخم انہیں تیز ہواؤں کی وجہ سے بھی لگے ہوتے ہیں اور لڑائی کی وجہ سے بھی لگے ہوتے ہیں. تو یہ عام سا قانون ہے زندگی کا. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ایم سی کیوز. ایکسرسائز نمبر 2, ریڈ دا پوم اگین اینڈ انسرکل دا رائٹ آپشن. آپ نے پوم کو دوبارہ پڑھنا ہے, اور جو صحیح آپشن آپ کو لگے اس میں آپ نے سرکل بنا دینا ہے. تو پہلا جو ایم سی کیو ہے, دا پوم ایکسپلینس ٹو اس that good qualities always develop in. پوم ہمیں وضاحت کرتی ہے کہ جو اچھی خاصیت ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کیسے پیدا ہوتی ہیں. تو وہ ہمیشہ ہارڈ شپ سے پیدا ہوتی ہیں, یعنی کہ محنت سے, مشکلات سے پیدا ہوتی ہیں. نمبر 2 ہے, never become a forest king means never. یہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کبھی جنگل کا بادشاہ نہیں بن سکتا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب become a lion, شیر بننا ہے؟ نہیں بھائی. تو اس کا مطلب ہے ایکوائرڈ اے پرومیننٹ پوزیشن, ایک اعلیٰ جگہ حاصل کرنا, ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنا. نمبر 3 ایم سی کیو ہے, بٹ لیوڈ اینڈ ڈائیڈ ایز ہی بگن. صرف وہ جیتا ہے اور مر جاتا ہے جیسے وہ شروع ہوتا ہے. پوائنٹس آؤٹ ٹورڈز ڈیش ہیومن بینگ, یہ کون سے شخص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک ایفرٹ لیس شخص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو کوشش ہی نہیں کرتا, جو محنت ہی نہیں کرتا, جو ذرا سی بھی ایفرٹ نہیں کرتا. تو وہ جیتا ہے اور مر جاتا ہے جیسا وہ شروع ہوا ہوتا ہے. نمبر 4, ان دی پوم گڈ ٹمبر دا پوئٹ ڈسکس تھیمز آف ڈیش. گڈ ٹمبر پوم میں پوئٹ نے کن کن چیزوں کو یا کن کن چیزوں کی تھیم کو ڈسکس کرا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے سی, نیچر, اسٹرگل اینڈ فلفلمنٹ. نمبر 5 پر ہے, دا پوم ٹیچز اس دیٹ دا پیپل ریچ their true potential by overcoming. یہ جو پوم ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے صحیح پوٹینشیل کی طرف اس وقت پہنچ سکتے ہیں جب وہ یہ چیز ختم کر دیں. تو کیا چیز ختم کر دیں بھائی؟ ڈیزائرز ختم کر دیں, یعنی کہ اپنی خواہشات کو ختم کر دیں. کہ آپ کا دل کر رہا ہے آرام کرنے کا, لیکن پھر بھی آپ آرام نہ کریں, بلکہ محنت اور لگن کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگے رہیں. نمبر 6 ہے, بٹ lived and died a scrubby thing, کہ صرف جیتا ہے اور مر جاتا ہے ایک معمولی سی چیز کی طرح. means lived a dash life. تو اس کا مطلب وہ کیسی لائف گزارتا ہے؟ وہ ان امپورٹنٹ لائف گزارتا ہے, اس کی لائف کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. نمبر 7 پر ہے, بائی سن اینڈ کولڈ, بائی رین اینڈ اسنو, یعنی کہ گرمی اور سردی اور بارش اور برف باری. اس ڈیش لٹریری ڈیوائز, یہ کون سا لٹریری ڈیوائز ہے؟ تو یہ آکسیمورون ہے. آکسیمورون کیا ہوتا ہے؟ جس میں 2 اپوزٹ چیزیں آتی ہیں, جیسے آپ نے دیکھا سردی یا گرمی, یا بارش یا برف باری. تو یہ آکسیمورون ہے. نمبر 8 پر ہے, بروکن برانچز ان دی لاسٹ اسٹینزا از دی ایگزامپل آف. یہ جو ہم نے پڑھا تھا بروکن برانچز, ٹوٹی ہوئی شاخیں, یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی لٹریری ڈیوائز ہے؟ یہ میٹافور ہے. میٹافور میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 چیزوں کا کمپیریزن کرواتے ہیں, لیکن وہ 2 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ایک جیسی نہیں ہوتی. تو ایسے کمپیریزن کو ہم میٹافور کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے بروکن برانچز سے اس کے زخمی ہونے کو تشبیہ دی تھی.
تو یہ آپ نے بیسیکلی دو اپوزٹ چیزوں کو کمپیئر کروایا تھا، تو اس لیے یہ میٹافور ہے. تو آج ہم نے اس پوم کی ٹرانسلیشن کری اور ایم سی کیوز کور کرے.